حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا پہلو کوئی ایسا بتائیں جو اپنی عملی زندگی پر اثر انداز ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سیرت کا ہر ایک پہلو انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ایک نان مسلم، غیر مسلم ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو لوگوں نے اس سے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں ایکسیپٹ کیا ہے، اسلام آپ نے کیوں قبول کیا ہے، اسلام میں کون سی چیز آپ کو ایسی لگی جو آپ کو بے حد پسند آئی ہو جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ میں اسلام کے پروفٹ، اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایسا واقعہ پڑھا جس نے میرے دل پر بہت ہی زیادہ اثر کیا، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا اسلام قبول کرنے پر۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں سیرت پڑھ رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا۔ اس نے بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، لیکن اس کا بچہ نہیں ملا۔ آخرکار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے ہیں، میرا بچہ مل نہیں رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ ایک باپ ہی جان سکتا ہے اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ ہو۔ حضور آپ دعا فرما دیں کہ میرا بیٹا جو گما ہوا ہے وہ مجھے مل جائے، میں اپنے بیٹے کو پالوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس سے پہلے ایک شخص، ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اس شخص کی بات سن لی اور کہا حضور اپنے جس بیٹے کی یہ بات کر رہا ہے جو کئی دنوں سے لاپتہ ہے، ابھی میں فلاں باغ سے آ رہا ہوں، اس میں اس کے بیٹے کو کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا میں نے پایا ہے، یعنی کچھ بچے ہیں جو باغ میں کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، باپ کی محبت جوش میں آئی اور وہ باپ دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف، جو جگہ اس شخص نے بتائی، جو جگہ اس صحابی رسول نے بتائی، اس جگہ کی طرف دوڑنے لگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو روکو۔ صحابہ نے اس شخص کو روکا، روکنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ایک باپ کی محبت کیسی ہے، کئی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا اس جگہ ہے، میں کیسے نہ تڑپوں، کیسے بے چین نہ ہوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایک باپ کی یہ محبت ہے کہ کئی دنوں سے گما ہوا بیٹا، کھویا ہوا بیٹا آج جو اسے ملا ہے، آج اسے معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا کہاں ہے، تو ضرور اس کی محبت جذبات میں ہوگی، لیکن اپنے جذبات کو قابو رکھو۔ اور میری ایک بات سنو کہ جب تم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاؤ، جو بیٹا تمہارا بچوں کے درمیان کھیل رہا ہے، تو وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا، بلکہ جو اس کا نام تم نے پکارنے کے لیے رکھا ہے اس نام سے اسے پکارنا۔ کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے، بہت دنوں سے غائب تھا، آج مجھے پتہ لگا کہ وہ وہاں موجود ہے اور میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو اگر بیٹا کہہ کر کے نہیں پکاروں گا تو کون پکارے گا؟ ایک باپ ہی تو ہوتا ہے جو اولاد کو بیٹا، جو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بے شک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے، لیکن اس وقت وہ بیٹا تمہارا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی یتیم ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی بچہ اس میں موجود ہو جس کے باپ اس دنیا میں موجود نہیں، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ فرض کرو اگر اس میں کوئی ایسا بچہ ہوا کہ جس کا باپ موجود نہیں اور آپ جا کر کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکاریں گے تو اس کے دل پر چوٹ پہنچے گی، اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ پھر اپنے باپ کو، اپنے والد کو یاد کرے گا اور رنجیدہ ہوگا، غم و حزن میں ڈوبے گا اور تمنا کرے گا کاش میرے باپ بھی آج موجود ہوتے تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتے۔ لہٰذا آپ جب وہاں جائیں تو بیٹا کہہ کر کے نہیں پکاریں، بلکہ جو آپ کے بیٹے کا نام ہے اس نام کو لے کر کے پکاریں، تاکہ وہ جو یتیم بچہ اس میں موجود ہے اس کے دل میں چوٹ نہ پہنچے۔ وہ نان مسلم کہتا ہے جیسے ہی میں نے واقعہ پڑھا میرا دل لرزہ بر اندام ہو گیا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس دین کا پیغمبر ایسا ہے تو پھر وہ دین کیسا ہوگا، اس دین کا خدا کیسا ہوگا۔
یہ واقعہ میرے دل پر اثر انداز ہوا اور میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف اور رنج پہنچانے کے بجائے دوسروں کے دلوں میں خوشی اور مسرت کو داخل